الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ سب سے عظیم الشان کام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہم ذمہ داری وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو اور اللہ کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ دعوت اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں اور شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کا ہی نام ہے۔ جو چیزیں طبعی ہیں جیسے کھانا ہے، پینا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے، ان کی دعوت کوئی دعوت نہیں ہے۔ چنانچہ ایک وقت پر آدمی کو بھوک لگتی ہے، چاہے کوئی اس کی دعوت دے یا نہ دے۔ اسی طریقے سے چاہے دعوت دی جائے یا نہ دی جائے آدمی کو پیاس لگتی ہے۔ اسی طرح اس کی اپنی جنسی خواہشات کا معاملہ ہے، وہ اپنے وقت پر ابھرتی ہے، چاہے اس کی دعوت دی جائے یا نہ دی جائے۔ لیکن انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا جائے گا، انسانوں کو حضور کی لائی ہوئی شریعت کی دعوت دی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت دی جائے گی تو لوگ آئیں گے، لوگ اللہ کی توحید کو قبول کریں گے اور شریعت کو مانیں گے۔ اور اگر دعوت کا عمل چھوڑ دیا جائے گا اور اللہ کی طرف نہیں بلایا جائے گا، شریعت کی طرف، دین کی طرف نہیں بلایا جائے گا، تو پھر لوگ اللہ کی طرف نہیں آئیں گے، دین کی طرف نہیں آئیں گے، شریعت کی طرف نہیں آئیں گے، گمراہیوں میں پڑے رہیں گے۔ تو اصل دعوت کا میدان جو ہے وہ دین اور شریعت ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہیں، کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اللہ کی ذات کیا ہے اور اللہ کن صفات کا مالک ہے۔ اور یہی سب سے بڑا کام ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل بھی ہے۔ چنانچہ اس کا کرنے والا اللہ کے نزدیک دوسروں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسانوں میں بلکہ ساری مخلوقات میں ایک حصہ انسان ہے۔ اللہ کی مخلوق تو بے شمار ہے، اس کی ایک جنس انسان ہے۔ تو انسانوں میں بھی اور ساری مخلوقات میں بھی اللہ کے سب سے محبوب انبیاء ہیں،
چنانچہ علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ فرشتوں سے بھی زیادہ افضل حضرات انبیاء ہیں. حضرات انبیاء کے بعد نمبر آتا ہے فرشتوں کا، اور پھر فرشتوں میں حضرت جبرائیل ہیں، حضرت میکائیل ہیں، ان حضرات کا نمبر آتا ہے. تو افضل الخلائق، تمام مخلوقات میں سب سے افضل حضرات انبیاء ہیں. اور حضرات انبیاء افضل اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دعوت کی ذمہ داری دے کر بھیجتے ہیں. رمضان میں بھی تراویح کے بعد اور بدھ کی تفسیر میں بھی یہ بات آئی ہے کہ کل قیامت کے دن جب سارے انسان میدان محشر میں جمع ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، انبیاء بھی بہرحال بشر ہیں. قل انما انا بشر مثلکم، تمہارے ہی جیسا میں بھی ایک انسان ہوں، اور انہیں بھی خاص ذمہ داری دی گئی ہے، کام سونپا گیا ہے. جب یہ سارے جمع ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے شروعات انبیاء سے ہی کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی پوچھ بھی پہلے ہوتی ہے. اسی وجہ سے بزرگوں میں مقولہ مشہور ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ جو اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں ان کی تو چھوٹی چھوٹی بات پر پکڑ ہوتی ہے. اسی وجہ سے وہ بہت احتیاط والی زندگی گزارتے ہیں کہ کہیں ذرہ برابر بھی ناراضگی والا معاملہ نہ ہو جائے. تو سب سے پہلے حضرات انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ کیا رسالت کا حق ادا کر دیا؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، ہم نے تو جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ تو نے دی تھی ہم نے پورا کر دیا، لوگوں تک پہنچا دیا. ان کی امتیں ساری کی ساری انکار کر دے گی، انہوں نے تو کوئی بات ہم کو پہنچا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے گواہ لاؤ. تو قرآن کہتا ہے اس وقت یہ امت، آخری امت، ہم لوگ گواہی دیں گے کہ نہیں اے اللہ، انہوں نے اپنی ذمہ داری اور اپنی رسالت کو پورا کیا، تیرے پیغام کو پورا پہنچا دیا. تو اس طریقے سے شہادت ملنے کے بعد، گواہی ملنے کے بعد حضرات انبیاء کو چھٹکارا ملے گا. تو میں تو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ کے دین کی دعوت ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے. اور یہ رسالت کی ذمہ داری اللہ تعالی حضرات انبیاء کو دیتے ہیں. اسی وجہ سے انسانوں میں بلکہ تمام مخلوقات میں سب سے اونچا درجہ نبیوں کا ہوتا ہے، رسولوں کا ہوتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اللہ تعالیٰ ہی سے حضرت جبرائیل کے واسطے سے لیتے ہیں اور اسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا مقرب بنایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے ہیں، اور یہی ذمہ داری اس آخری امت کو دی گئی ہے.
کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ جو نبیوں کا کام تھا اس امت کو بھی اس کام کو کرنا ہے، لوگوں تک اللہ کے دین کی بات کو پہنچانا ہے، اللہ کی شریعت سے لوگوں کو واقف کرانا ہے۔ اگر یہ ذمہ داری پوری نہیں کی گئی، اس میں کوتاہی برتی گئی، تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہوگا کہ سارے کے سارے انسان بلا تفریق، اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہوگی، سب کے سب اللہ کے عذاب کے شکار ہوں گے۔ اپنی ذمہ داری نہ نبھانے کی وجہ سے، صرف اس بنیاد پر کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی ہے۔ اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیے کہ ایک بادشاہ ایک شہر بساتا ہے۔ پہلے زمانے میں شہر بسائے جاتے تھے، ہم تو پیدا ہوئے تو بسے ہوئے شہر ہم کو ملے، لیکن آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بغداد شہر بسایا گیا، کوفہ شہر بسایا گیا، بصرہ شہر بسایا گیا، اور فلاں فلاں شہر بسائے گئے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ شہر کو بسانے کے لیے ساری سہولیات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ بھئی ایجوکیشن کے لیے اسکولز بھی چاہیے، مدرسے بھی چاہیے، کالجز بھی چاہیے، اور وہاں پر پڑھے لکھے لوگوں کی بھی ضرورت ہے، ہسٹری اور تاریخ دانوں کی بھی ضرورت ہے، جغرافیہ کے اعتبار سے کیا کیا چیزیں ہونا چاہیے ان کی بھی ضرورت ہے، اور سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے، لینگویج کے ماہرین، ادبا، ان کی بھی ضرورت ہے۔ ہر لائن کے اور مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کر ایک کامل اور مکمل اچھا شہر بستا ہے۔ لہذا بادشاہ مختلف علاقوں سے، شہروں سے، بسے ہوئے بستیوں سے لوگوں کو اپوائنٹ کرتا ہے کہ بھئی تاریخ دان آؤ تاکہ شہر کے اندر تاریخی اعتبار سے کام کرو، جغرافیہ کے جاننے والے آؤ تاکہ جغرافیہ کے اعتبار سے کام کرو، سائنسدان آؤ تاکہ تمہاری فیلڈ کے اعتبار سے کام کرو، اور ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے ماہرین آؤ تاکہ یہاں پر رہنے والے بچے، ان کے پڑھنے اور ان کی تعلیم کا اچھا نظم و نسق ہو، ڈاکٹرز آؤ، اطباء آؤ، حکماء آؤ، حکیم بھی رہنا چاہیے، علاج کون کرے گا؟ وہ بادشاہ پورے ملک سے اور پوری دنیا سے ماہرین کو اپنے یہاں پر جمع کرتا ہے، اور ہر ایک کی ایک ایک جماعت اس میں آتی ہے۔
ڈاکٹرز بھی آ گئے, سائنسدان بھی آ گئے, جغرافیہ جاننے والے بھی آ گئے, ہسٹری کے جاننے والے بھی آ گئے, ماہر آثار قدیمہ بھی آ گئے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی قائم ہو گیا, اسکولز بھی بن گئی, سب آ گئے. اب مجھے بتائیں کہ کیا ان لوگوں کے اور ان ماہرین کے اس شہر میں جمع ہو جانے سے یہ شہر مامون اور محفوظ ہے؟ یقیناً اس وقت تک یہ امن میں نہیں ہے جب تک کہ اس بادشاہ کے احکام کو جاننے والے اور بتانے والے موجود نہ ہوں. ارے بھائی, جو بادشاہ شہر بسا رہا ہے اس کے کیا قانون ہیں, اس کے رول اینڈ ریگولیشن کیا ہیں, یہاں پر رہنے کے ضابطے کیا ہیں, اس کا جاننا ضروری ہے یا نہیں؟ اب سائنسدان آیا, وہ اپنے حساب سے چل رہا ہے, اور ہسٹری اور جغرافی والے اپنے حساب سے چل رہے ہیں, ماہر آثار قدیمہ نے اپنے حساب سے کھدائی شروع کر دی. لیکن بادشاہ نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں, کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا ہے؟ ہر علاقے کے, ہر ملک کے, ہر صوبے کے اپنے قانون ہوتے ہیں. تو یہ شہر ان سارے طبقوں سے بھر گیا ہے, لیکن بادشاہ کی ناراضگی اور رضامندی بتانے والا کوئی نہیں ہے, اور کسی کی پہنچ بادشاہ تک ہے نہیں. ارے بھائی, سائنسدان لیبورٹری میں پڑا ہوا ہے, اس کو کیا پتا بادشاہ کدھر ہے؟ اس کو تو اٹھا کے ڈال دیے, تیرا کام لیبورٹری میں جو ہے وہ تجربے کرنا ہے. اور جغرافی والوں کو نہر کھودنے کے لیے, سمندر سے پانی لانے کے لیے, گٹریں بنانے کے لیے ڈال دیے. جغرافی والوں کو وہی کام ہے نا, کتنے جو ہے وہ جنگل ہے اور کیا ہے وہ سب دیکھتے رہو. بہت سمجھنے کی بات ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرات انبیاء کا کیا کام ہے اور اس حساب سے ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور اس میں بے شمار قسم کے لوگوں کو پیدا کیا. سائنسدانوں کو بھی پیدا کیا, جو جو ضرورت تھی سب لوگوں کو پیدا کیا, اور سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے, اور ہر ایک کی ضرورت بھی ہے. کسی کی ضرورت کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھائی ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے. بھائی ڈاکٹر کی ضرورت تو بہت ہے, وکیلوں کی ضرورت بہت ہے, ججوں کی بہت ضرورت ہے, ہر ایک کی ضرورت ہے. لیکن ایک طبقہ ایسا ہے, ایک گروہ ایسا ہے, ایک جماعت ایسی ہے جس کی ضرورت سب سے زیادہ ہے, کہ اگر وہ جماعت نہیں ہوگی, وہ طبقہ نہیں ہوگا, تو یہ سارے ماہرین ہمیشہ ہلاکت کے خطرے میں رہیں گے کہ کبھی بھی تباہی آ سکتی ہے. اور وہ طبقہ حضرات انبیاء کا ہے کہ آخر میں یہ طبقہ آتا ہے اور براہ راست بادشاہ سے ملتا ہے, اور بادشاہ کی رضا اور ناراضی, اور کن چیزوں سے بادشاہ خوش ہوتا ہے, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, بادشاہ سے اس کے احکامات معلوم کر کے سارے لوگوں سے اس کو بتاتا ہے, شیئر کرتا ہے, سب کو اس سے واقف کراتا ہے کہ دیکھو اس شہر کے اندر رہنے کے یہ قانون ہیں. بادشاہ کی عنایتیں, انعامات اور خوشنودی اسی وقت تک حاصل ہو سکتی ہے جب تک اس کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق چلا جائے گا, ورنہ بادشاہ ایک ہی سیکنڈ کے اندر سب اڑا کے ختم کر دے گا. یہ وہ بڑی ذمہ داری ہے
یہ وہ بڑی اہم ذمہ داری ہے جو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچاتے ہیں، اور اس واسطے کے علاوہ کوئی واسطہ ہے بھی نہیں۔ اسی وجہ سے نبیوں کی حفاظت اللہ خود کرتے ہیں، رسول ہر حال میں غالب ہو کر رہتے ہیں۔ اب نبیوں کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، ذمہ داری باقی ہے۔ جب تک سلسلہ باقی تھا تب تک امت کو بحیثیت امت یہ ذمہ داری نہیں دی گئی، کام تو چلتا تھا، لوگ ایک دوسرے کو اچھائی کی باتیں بیان کرتے رہتے تھے، دین کی دعوت دیتے رہتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی دوسرا نبی آ نہیں سکتا، اور حضرت عیسیٰ جو آپ سے پہلے آ کر دنیا سے آسمان پر اٹھا لیے گئے، وہ آئیں گے تو بھی نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ امتی بن کر آئیں گے۔ تو آپ کے بعد تو اب کوئی نئی شریعت، کوئی نبی نیا آنے والا نہیں ہے، تو یہ ذمہ داری اس امت کو دی گئی ہے۔ کیا ذمہ داری دی گئی ہے؟ کہ کسی کو بول دو نماز کے لیے آؤ، یہ ذمہ داری بھی یہ امت اٹھا نہیں رہی ہے، جبکہ یہ ذمہ داری کا آخری درجہ ہوگا۔ جیسے جو کھانے کی سنت بیان کرنا چاہے تو شروع ہاتھ دھونے سے تو بیان نہ کرے، آخر میں بولے ہاتھ دھونے کا طریقہ ہی ہے۔ ارے بھائی پورا کھانا کھا لیا، اس کی کیا سنت ہے؟ جو آخری درجہ سمجھا گیا کہ چلو کم سے کم کسی کو نماز کی دعوت دے دو، وہ کام بھی یہ امت نہیں کر پا رہی ہے۔ ارے بھائی میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بھائی نبی کی ذمہ داری تو صرف اتنی تھی کہ کسی کو اٹھا دینا کہ بھائی چل فجر کی نماز میں آ جا۔ اس چیز کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور اس میں کوتاہی کی وجہ سے آج ہم سب اللہ کی پکڑ میں ہیں۔ سب سے پہلی دعوت کی ذمہ داری وہ اللہ کے دین کو غیر مسلموں تک پہنچانا ہے، جو نبی کی اصل ذمہ داری، جس کو امت نے من حیث الامت چھوڑ دیا۔ ارے جب امت ہی دین پر نہیں تو دین کہاں سے پہنچائے گی؟ ہاں، جو دین پر ہوگا وہ دین پہنچائے گا نا۔ وار کرنے والوں نے ہر طرف سے وار کیا ہے ہم پر، ان کو کہیں کا رکھا ہی نہیں۔ اصل ذمہ داری امت پر جو تھی وہ یہ تھی کہ امت کا ہر پڑھا لکھا، اس کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں ہے، ہاں جاہل یہ کام نہیں کر پائے گا، ہر پڑھا لکھا اور دین کا سمجھنے والا وہ اللہ کے دین کو غیروں تک پہنچائے، وہ اللہ کے دین کو غیروں تک پہنچائے۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری جس کو اس امت نے چھوڑ دیا۔ تو جیسے اس مثال میں نے آپ کو بتایا کہ اگر انبیاء کا کام نہ ہو تو سارے لوگ خطرے میں ہیں، کبھی بھی تباہی آ سکتی ہے۔ وہی اس وقت ہمارے ساتھ ہے کہ کبھی بھی تباہی آ سکتی ہے، اور صرف ہم ہی پر نہیں، سب پر۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے پکڑ میں آ جائیں کیونکہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں۔ اور پھر اس کے بعد
ذمہ داریاں نیچے ہوتے جاتی ہے کہ غیروں تک دین پہنچانا ہے، اپنوں میں دین کو جاری کرنا ہے، نیکی کی طرف بلانا ہے، برائیوں سے روکنا ہے، جہاں طاقت کا استعمال ہو سکتا ہے وہاں طاقت کا استعمال کرنا ہے، جہاں زبان کا استعمال ہو سکتا ہے وہاں زبان کو کام میں لانا ہے، اور جہاں پر یہ دونوں چیزوں کے استعمال کی قدرت بھی نہیں ہے تو وہاں پر کم سے کم دل سے برا سمجھ کر وہاں سے ہٹ جانا ہے۔ یہ سارے درجات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لیکن سب سے پہلا جو درجہ ہے جس کو پوری امت چھوڑ چکی ہے سوائے چند افراد کے، کہ وہ جو شرک اور کفر میں ہیں اور وہ جو جہنم کے کنارے پر کھڑے ہیں، جن کو نکالنے اور بچانے کے لیے حضور پوری زندگی محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، تڑپتے رہے، اس کام کو بھی تو کرنا ہے۔ اور دین کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات وہاں تک پہنچانا، اسلام کی بات وہاں تک پہنچانا، اسلام کی سچائی کو وہاں تک پہنچانا ہے۔ کوئی بہت مشکل بھی نہیں ہے لیکن بہت آسان بھی نہیں ہے۔ انسان تھوڑی سی محنت کرے، سیکھے، سمجھے تو یہ کام بھی وہ کر سکتا ہے۔ پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کام کو ہر آدمی اپنے اپنے طور پر اپنی ذات سے، شروعات کبھی بھی اپنی ذات سے ہوتی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ انسان شروعات دوسرے سے کرتا ہے کہ دوسرا سدھر جائے، دوسرے لوگ سدھر جائیں تو کام آگے بڑھتا نہیں ہے اور اس میں کامیابی ملتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بھی سب سے پہلے فرمایا، جو سب سے پہلی آیت دعوت کی اتری، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ تو شروعات ہمیشہ اپنی ذات سے ہوگی، پھر اپنے گھر والوں سے ہوگی، پھر اپنے قریبی لوگوں سے ہوگی، اور پھر اس طرح سے بات معاملہ آگے چلتا ہے۔ تو اس چیز کو کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس عمل کو چھوڑ دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ہم کو کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ اس وجہ سے ہر ایک یہ ارادہ کرے کہ اپنے آپ کو بھی دین پر لانا ہے اور دوسروں کو بھی دین پر لانا ہے، اور اگر ہم سے ہو سکے تو ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں تک بھی اچھے انداز میں دین کو پہنچائیں گے، تب جا کر کچھ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔